حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. آج لوگ صرف مال کمانے کی فکر کر رہے ہیں، حلال کمانے کی فکر نہیں کر رہے. حرام آئے یا حلال آئے انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، بس مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے. میرے دوست، میرے بھائی، اگر تم حلال طریقے سے کماؤ گے، اگر تم حرام کو چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے حصے کا مال تمہاری دہلیز تک پہنچا دے گا. تمہارے حصے کا مال جو تمہارے مقدر میں لکھا گیا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، چاہے تم اسے حلال طریقے سے کماؤ یا تم اسے حرام طریقے سے کماؤ. میرے بھائی، اس بات کو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہارے حصے میں جو کچھ لکھ دیا ہے اسے اگر تم حرام طریقے سے نہیں کماتے ہو تو وہ حلال طریقے سے تم تک پہنچ کے رہے گا. اے میرے بھائی، ڈاکہ چھوڑ دے. اے میرے دوست، حرام طریقے سے مال کمانا چھوڑ دے، چوریاں کرنا چھوڑ دے، ملاوٹیں کرنا چھوڑ دے. اللہ کے بندے، انسان بن جا، مسلمان بن جا. اللہ نے جو تیرے حصے کا لکھا ہے وہ تجھے ضرور مل کے رہے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر پر سوار ہیں. ایک غلام مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے، اپنے خچر کی لگام اس کو پکڑاتے ہیں اور مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں. اور نماز پڑھ کے جب واپس آتے ہیں جیب سے 2 درہم نکالتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ جس بندے کو میں خچر دے کے آیا تھا، جو میرے خچر کی حفاظت کر رہا تھا، میں یہ 2 درہم اس کو دوں گا. لیکن جب وہ باہر آتے ہیں، وہ بندہ جس کو انہوں نے خچر دیا تھا وہ ان کے خچر کی لگام کھول کر جا چکا تھا. وہ چور تھا، وہ چوری کر کے جا چکا تھا. لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 درہم اس کے لیے لے کر کے آئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اس کو دیں لیکن وہ جا چکا تھا، وہ چوری کر کے جا چکا تھا. حضرت علی اپنے خچر پر سوار ہو کر واپس اپنے گھر آتے ہیں، اپنے غلام کو 2 درہم دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور بازار سے ایک لگام خرید کر لاؤ. وہ غلام جب 2 درہم لے کر کے بازار جاتا ہے تو وہی چور وہی لگام اسی بازار میں بیچ رہا ہوتا ہے. وہ غلام 2 درہم میں وہ لگام خرید کر واپس آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو پیش کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لگام کو پہچان لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان کتنا بڑا بے صبرا ہے. اگر انسان صبر کر لے اور حلال کا انتظار کر لے تو جو اللہ نے اس کے نصیب لکھا ہے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، وہ اس کی دہلیز تک پہنچا دے. میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ حلال طریقے سے کسی انسان کا جو نصیب ہے اس تک پہنچا دے. لیکن انسان بڑا بے صبرا ہے، کبھی چوریاں کرنے لگتا ہے، کبھی ڈاکے مارنے لگتا ہے، کبھی خواتین کے بندے چھیننے لگتا ہے، کبھی مسلمانوں سے موبائل چھیننے لگتا ہے. اے میرے دوست، اے میرے مسلمان بھائی، چھوڑ دے یہ ڈاکے مارنا، چھوڑ دے، اپنے رب کو راضی کر لے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی طرف آ جا. میرے رب نے جو تیرے حصے کا رزق لکھا ہے وہ تجھ تک پہنچا دے گا، چاہے تو کہیں بھی کیوں نہ ہو.